پروگرام ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اس میں خوش آمدید۔ آج ہم فتح مکہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس انداز میں مکہ شریف میں آمد ہوئی۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فتح مکہ جسے مسلمانوں کی فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو پیش آیا، اور اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی، اور اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی کہ جو ان سے حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ اس آیت کریمہ میں جس فتح کی بشارت دی گئی، اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ آئیے پہلے ہم صلح حدیبیہ کا مختصر سا واقعہ سنتے ہیں۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اس سارے واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کوئی حلق کیے ہوئے اور کوئی قصر کیے ہوئے تھا۔ نیز آپ علیہ السلام کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ شریف کی چابی لی، طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عمرے کا قصد فرمایا، اور 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سن 6 ہجری روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھیں، عمرے کا احرام باندھا، اور آپ کے ساتھ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی احرام باندھا، جبکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے جحفہ سے احرام باندھا۔ دوران سفر راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، لشکر میں پانی بالکل نہیں ہے، صرف حضور علیہ السلام کے برتن میں تھوڑا سا بچہ پانی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے، اور پھر سارے لشکر نے پانی پیا اور وضو کیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ نہ رہا، اور اوپر سے گرمی بھی شدید تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی تو اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ پھر سب نے وہ پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے،
اور سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سردار اور عرب کے انتہائی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان تبرک کے طور پر غسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے ہیں تو لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے، جس میں اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا۔ اگر کبھی جدا ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اسے بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ اب عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا، میں فارس، روم اور مصر کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، مگر میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ان کے اصحاب میں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا، ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد اللہ کریم نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اسی مقام پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کفار خوف زدہ ہو گئے، اور ان کے رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ صلح کر لیں۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا، اور آئندہ سال خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا قرار پایا، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نفع مند ہوئی، بلکہ نتیجوں کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اسی لیے اکثر مفسرین قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، اس فتح سے صلح حدیبیہ مراد دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین وہ تمام اسلامی فتوحات مراد دیتے ہیں جو آئندہ ہونے والی تھی، جیسے مکہ مکرمہ، خیبر، حنین اور طائف وغیرہ۔ اس صورت میں یہاں فتح کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا گیا کہ ان فتوحات کا واقع ہونا یقینی تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین کے مسلمان اور قریش مکہ جو کہ غیر مسلم تھے، یہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ بھی طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر تھے، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، چونکہ مسلمان وعدے کے پابند تھے، معاہدے کی پاسداری کے پابند تھے، معاہدے کی پاسداری کرتے تھے، جس بات کا کفار کو بالکل یقین تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
تو اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا، اور یہ حملہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس واقعے کی خبر جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں۔ نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، ان سے اتحاد ختم کر دیں اور ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نمبر 3، یا پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ اب 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ علیہ السلام نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے، اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار مکہ آپ علیہ السلام کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اب بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے، اور یوں فتح مکہ کے دن 2000 افراد ایمان لائے۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرداران قریش میں سے تھے، اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ ان کے بیٹے جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امان کا پیغام بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں امان عطا فرما دی، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سعد بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ یہ جہاں ملیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہ ہوئی
کہ جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے سے اسلام لا چکے تھے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، تو آج انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا، جبکہ ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت ابو قحافہ، حضرت حکیم بن حزام، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبد الرحمن بن سمورہ، حضرت عتاب بن اسید، حضرت عتاب بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔